Assalamu alaikum. So today in this video we'll talk about the poverty challenge of Pakistan. You know کہ poverty پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے among many other issues. لیکن سب سے پہلے اب ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پاورٹی لائن کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم مزید پاورٹی سچویشن ان پاکستان کو ڈسکس کریں گے اینڈ دین ول سی کہ اس کے کازز کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو باتیں ریلیونٹ ہوں گی ول ڈسکس ان دس ویڈیو. سو سب سے پہلے آپ کلیئرلی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دی پاورٹی تھریشولڈ، پاورٹی لمٹ، پاورٹی لائن اور بریڈ لائن از دا منیمم لیول آف انکم ڈیمڈ ایڈیکویٹ ان اے پرٹیکولر کنٹری. یعنی کہ یہ لائن آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے منیمم لیول آف انکم جو کہ ضروری ہو کسی بھی بندے کے لیے تاکہ وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کر پائے. اب مزید یہ دیکھیں کہ یہ پاورٹی لائن کون ڈیفائن کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ کام ورلڈ بینک کا ہے. ہیئر یو کین سی کہ ورلڈ بینک سیٹس دی انٹرنیشنل پاورٹی لائن ایٹ پیریوڈک لیولس ایز دا کاسٹ آف لیونگ فار بیسک فوڈ، کلودنگ اینڈ شیلٹر اراؤنڈ دا ورلڈ چینجز. سو یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے ایز پر دی سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے. سو کرنٹلی جو یہ لمٹ ہے دیٹ از سیٹ اراؤنڈ 2.15 پر پرسن پر ڈے. ٹھیک ہے. یہ بتائی گئی ہے ان ڈالرز یوزنگ 2017 پرائسز. ٹھیک ہے. اور اب تو یہ کافی چینج ہو گئی ہوگی لیکن فی الحال جو پاورٹی لائن لمٹ ہے دیٹ از $2.15 پر پرسن پر ڈے. سو بیسکلی دا آئیڈیا از کہ اگر کوئی بندہ اس لمٹ سے کم پہ گزارا کر رہا ہے تو دیٹ پرسن از کنسیڈرڈ ٹو بی لیونگ ان ایکسٹریم پاورٹی. آل رائٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو گیا ہوگا. سو اگر ہم اسٹیٹ آف پاورٹی کی بات کریں تو اٹ از کلیئر کہ جب بھی ہم غربت میں رہنے والے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیسک نیسیسٹیز سے ڈپرائیوڈ ہیں، بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہیں، لائک فوڈ، شیلٹر، ہیلتھ کیئر، پیور ڈرنکنگ واٹر، کلودنگ، ایجوکیشن. سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بیسک نیسیسٹیز میں آتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ ان تمام سے ڈپرائیوڈ ہوں، محروم ہوں، دوز آر سیڈ ٹو بی لیونگ ان اے اسٹیٹ آف پاورٹی. اگر اس حوالے سے پاکستان کی بات کی جائے تو کافی سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پاورٹی ایلیمنیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ان پاکستان. اسپیشلی جیسے کہ ہمارے پاس کافی جینڈر انیکوالٹی ہے. ہیئر وی ہیو ایکسٹریمزم اینڈ اسٹل وی آر فیسنگ دی تھریٹ آف ٹیررزم. اینڈ آف کورس ہماری الٹریسی کا جو ایشو ہے وہ کافی حد تک بڑھا ہوا ہے. ہم اس میں کوئی میجریبل کوئی سگنیفیکنٹ امپروومنٹ نہیں لا پائے ہیں. obviously because we are not ready to invest in the education department. اور اسی طرح ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے، جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بھی بہت انیفیشینٹ ہے. اینڈ therefore many people are deprived of the timely health services. سو بیسکلی یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو کہ پاورٹی کا کاز بھی ہیں اور ساتھ ہی انہی ایشوز کی وجہ سے پاورٹی مزید بڑھتی ہوئی بھی ہمیں نظر آتی ہے اور پاورٹی کی وجہ سے یہ ایشوز مزید بڑھتے جاتے ہیں ہمارے کنٹری میں. I'll explain it, just hold on for now. اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹا دیکھیں تو according to the World Bank in 2020 estimated that poverty in Pakistan has increased from 4.4 to 5.4% as over more than 2 million people have fallen below the poverty line. And unfortunately, having a population of 39.3% struggling with their lives below the poverty line, it is the poor people that are most vulnerable to economic fallouts and climate change, and therefore the need of the hour is to take timely measures to protect the livelihood of the masses. یعنی کہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارا پاورٹی ریٹ انکریز ہوا ہے، اس کے پرسنٹیج میں انکریز ہوا ہے فرام 4.4 to
4%، ٹھیک ہے، لیکن یہ ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹس ہیں آف 2020. اور اگر ہم بالکل کرنٹ ایسٹیمیٹس کی بات کریں تو ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ اگر اسپیشلی جو ریسنٹ فلڈز آئے ہیں اور اس سے ہمارے ایگریکلچر کو، انفراسٹرکچر کو اتنا زیادہ ہیوی نقصان ہوا ہے، تو اس کے بعد ضروری ہے کہ گورنمنٹ ایسے ریفارمز لائے اور ایسے انیشیٹوز لے کہ لوگوں کی فوری مدد کی جا سکے، ان کو ریلیف دیا جا سکے. اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو ان دیٹ کیس دیر از اے رسک دیٹ دا نیشنل پاورٹی ریٹ میں انکریز بائی 2.5 to 4%، جس کا مطلب یہ ہے کہ مزید 9 ملین لوگ ہمارے پاورٹی کی لائن سے نیچے جا سکتے ہیں، which is obviously alarming. اور یہ الارمنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ کرنٹلی پاکستان بہت سارے چیلنجز فیس کر رہا ہے، اینڈ وی آلریڈی نو کہ پاورٹی از دا روٹ کاز آف ویریس پرابلمس، ٹھیک ہے. تو ہمارے مزید پرابلمس کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں بیکاز آف دس ون میجر ایشو. لیکن ہم پاکستان کی اکانومی کی جو کرنٹ حالت ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکے، ٹھیک ہے. تو دس از این انڈیکیشن کہ ہمارے مزید لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جا سکتے ہیں، بیکاز دی میکرو اکنامک نمبرز آف آر اکانومی آر ویری مچ ڈس اپوائنٹنگ. اینڈ obviously currently there is a huge risk of implosion، ٹھیک ہے. تو سچویشن از ڈپلوریبل. اور ہم جانتے ہیں کہ جو ریسنٹ فلڈز آئے ہیں اس کی وجہ سے مزید پاکستان کی اکانومی پہ بہت زیادہ برڈن پڑا ہے، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو ہماری رورل پاپولیشن ہے جو ایگریکلچر پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے، وہ مزید لوگوں کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے فائنینشلی. ناؤ دے آر ناٹ ایبل ٹو فلفل دیئر بیسک نیڈس اینڈ نیسیسٹیز. اب پاکستان کی اکانومی کو اس طرح بھی کافی نقصان پہنچا ہے کہ وی آلریڈی نو کہ پاکستان از این ایگریرین کنٹری. ہماری اکانومی میں، ہماری جی ڈی پی میں ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بہت حد تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہمارا ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کی جی ڈی پی میں تقریباً 18 to 19% تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اینڈ آلسو اٹ پرووائڈس لائیولیہڈ ٹو 64% آف آر رورل پاپولیشن. And it employs around 39 to 40% of the Pakistan's labor force. So یہاں پر آپ کلیئرلی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ہماری پاپولیشن کو نقصان ہوا ہے اس ریسنٹ فلڈنگ سے، اور جو ہمارا ڈسٹرکشن ہوئی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں اس سے کتنے لوگوں کو فرق پڑا ہے، اینڈ فائنینشلی ہاؤ مچ افیکٹڈ دے آر. سو اگر ہم پاورٹی ریشو دیکھیں ان پاکستان، ورلڈ بینک کی لوور مڈل انکم پاورٹی ریٹ کے مطابق، اس کیلکولیشن کے مطابق جو پاکستان کا پاورٹی ریٹ بتایا گیا ایز آف دی ایئر 2020 اینڈ 21، اٹ اسٹوڈ اراؤنڈ 39.3%، جبکہ 2021 اور 22 کے بارے میں یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ اٹ ول ریمین اراؤنڈ 39.2%. سو یہ ایسٹیمیشنس بتائی گئی تھی ڈیورنگ کووڈ، اور اوبیسلی اس میں کووڈ کا امپیکٹ بھی انکلوڈ کیا گیا تھا. لیکن اب جو ریسنٹ فلڈز کے بعد ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے دیٹ از کہ اگر ہماری گورنمنٹ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے میں، ان کو فائنینشلی پروٹیکٹ کرنے میں فیل ہو جاتی ہے، تو ان دیٹ کیس دی نیشنل پاورٹی ریٹ میں انکریز بائی 2.5 to 4 percentage points. آل رائٹ، جس کا مقصد یہ ہے کہ مزید 9 ملین لوگ پاورٹی میں جا سکتے ہیں. آل رائٹ، سو یہ ہے پاورٹی کی اسٹیٹ کرنٹلی ان پاکستان. سو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں غربت کے کیا کازز رہے ہیں، تو سب سے پہلے وی نو کہ دیر از اوور پاپولیشن. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کنٹرول پاپولیشن ریٹ. سو اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز میں کی لسٹ میں شامل ہے. اٹس امنگ 5 موسٹ اوور پاپولیٹڈ کنٹریز. اینڈ کرنٹلی پاکستان کی جو پاپولیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 220 ملین پیپل، اور کنسسٹنٹلی اس میں ایک انکریز
دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی ملک کی پاپولیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو obviously یو فیس چیلنجز، اکنامک چیلنجز، اور ریسورسز آپ کی اسکارس ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس ریٹ سے آپ کی پاپولیشن گرو ہو رہی ہے اس ریٹ سے آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہی ہیں اینڈ دے آر ناٹ ریپلینشنگ. تو اس طرح کیا ہوگا کہ مزید ہمارے لوگ اپنی بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہائی پاپولیشن ریٹ سے کیا ہوتا ہے کہ پاورٹی مزید بڑھتی ہے، اور obviously کیونکہ آپ کے انفراسٹرکچر پہ الگ برڈن پڑتا ہے، آپ کے سسٹمز جلدی اوور ویلم ہو جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ آپ کی اکانومی جو ہے دیٹ از آلسو اوور برڈنڈ بیکاز اٹ کین ناٹ cater to the needs of a huge population. So this is one major challenge that Pakistan is facing right now. اس کے علاوہ ہم مزید بات کریں تو جب بھی پاکستان کی پاپولیشن کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیر از اے یوتھ بلج ان پاکستان، کیونکہ ہماری 220 جو ملین پیپل ہیں ان میں سے جو 64% آف دی پاکستانی پاپولیشن از انڈر 30 ایئرز، یعنی کہ 64% ہمارے پاس یوتھ ہے، while 29% belongs to the 15 to 29 years age bracket. alright. اور یہ وہ پاپولیشن ہوتی ہے جس کو ریسورسز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان میں انویسٹمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ کل کو وہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر پائیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اچھی پالیسیز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور ہمارے پاس اچھا ویژن اور تھنکنگ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے پالیسیز کی، تو اس کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں میں انویسٹمنٹ نہیں کر پاتے. ایز یو کین سی کہ ایز آف 2020 پاکستان's ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس از 0.557 and ranks 154 out of 189 countries. So you can clearly see here کہ ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ کافی لو ہے and it is one of the lowest in Asia, which is obviously very concerning. اور جنرلی اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہم یہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں اپنے پاس کہ کس طرح اوور پاپولیشن کے ایفیکٹس ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں اپنے، لائک دیر از مور اینڈ مور انمپلائمنٹ ان پاکستان، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری اکانومی بہت زیادہ اوور برڈن ہو چکی ہے اینڈ دیر از اسکارسٹی آف ریسورسز، آلسو دیر از ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. along with that ہم نے یہ پچھلے چند سالوں میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ کنسسٹنٹلی ہمارے پاس جو کرائم ریٹ ہے، اسپیشلی جو اربن ایریاز ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، وہاں پہ ہمارا کرائم ریٹ کافی انکریز ہو رہا ہے. سو یہ سارے اوور پاپولیشن کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. سو جب بھی ہم پاورٹی کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کریں گے تو obviously we have to eliminate this issue of over population. ہم جانتے ہیں کہ کرنٹلی بھی پاکستان کا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے دیٹس ویری ہائی، تو ہمیں اس کو کیپ کرنا ہوگا، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن کا ایشو کافی سینسٹیو ہے اور لوگوں کے ریلیجس سینٹیمنٹس بیچ میں آ جاتے ہیں، تو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے میسز کو ایجوکیٹ کریں، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی ود دی انوالومنٹ آف ریلیجس پیپل اینڈ ریلیجس اسکالرز، ٹھیک ہے. تو ان کی ہیلپ لے کر ہمیں اپنے جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں ان کو ٹیم کرنا ہوگا اور اپنے میسز کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا فرام دا ریلیجس پوائنٹ آف ویو. سو اب اگر ہم اپنے نیکسٹ ایشو کی بات کرتے ہیں کہ کس وجہ سے پاکستان میں پاورٹی ہے، تو دیٹ از obviously our low literacy rate. alright. سو یہ اس لیے میجر کاز ہے الٹریسی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے لوگ انمپلائڈ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. دے آر ناٹ ایبل ٹو ارن اے لائیولیہڈ فار دیم سیلوز، ٹھیک ہے. تو اس طرح پاورٹی ہمارے پاس مزید بڑھتی ہے کنٹری میں. سو باوجود اس کے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہی ایجوکیشن کو مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو گورنمنٹس ہیں سٹیزنس کو ایجوکیٹ کرنے میں، ان کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں
so far they have not been successful کیونکہ they are not interested in this education sector of this country. اب یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹا دیکھیں تو obviously it is very clear کہ کرنٹ لٹریسی ریٹ ان پاکستان ہے 62.3%. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی کنسرننگ ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن ہے 220 ملین پیپل، جس میں سے 90 ملین ہمارے لوگ they cannot read, they cannot write. All right. اس کے علاوہ according to the data provided by UNICEF ان کا کہنا ہے کہ the number of out of school children in the country is rising consistently. ٹھیک ہے، and currently it stands at around 22.8 million people. So ہمارے 22.8 million people are completely deprived. ہمارے بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں their number is obviously high. تو بیسکلی دا آئیڈیا از کہ ہمارے اتنے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو اس کے پیچھے میجر ریزن یہ ہے کہ ان کو فیملی سپورٹ کرنے کے لیے چائلڈ لیبر میں انگیج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دیٹ از وائی دے آر ناٹ سینٹ ٹو اسکول. ہمارے پاس بہت زیادہ چائلڈ لیبر ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، ہوٹلز میں، کیفیٹیریاز میں، آٹو ورک شاپس میں، اور ایز اے ڈومیسٹک سرونٹ ان کو رکھا جاتا ہے. ساتھ ہی بیگری کہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، اور خاص طور پہ بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے فار دا پرپز آف بیگری. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر یہ بالکل ایک پروفیشن بن چکا ہے اب ہمارے پاس. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے ڈپرائیوڈ ہیں ایجوکیشن سے، اور یہ ایک ایسی برائی ہے جس سے معاشرے میں ہماری مزید برائیاں جنم لیں گی. اور ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اندر میجر کاز آف پاورٹی ان پاکستان. سو یہاں پر یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر ہم پاورٹی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس لو لٹریسی ریٹ میں امپرومنٹ لائیں، اپنی زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو واپس اسکولس تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، انہیں اسکالرشپس پرووائڈ کریں، ٹرانسپورٹ فیسلٹی پرووائڈ کریں، انہیں فری بکس دیں، فری ایجوکیشن دیں. ٹھیک ہے، اور ایسے پروگرامز انیشیٹ کریں جو کہ فیملیز کو فائنینشلی سپورٹ کریں، اسپیشلی جو ہماری ولنریبل کمیونٹیز ہیں جو کہ موسٹلی رورل ایریاز میں ہمارے بچے ہیں، اور جو فیملیز ہیں ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے پر آمادہ ہوں. ٹھیک ہے، سو دیر از اے نیڈ کہ ہم اس چیز کو اب سیریسلی لیں اور اپنے لٹریسی ریٹ کو امپروو کریں، کیونکہ پاورٹی کو غربت سے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے ان کی ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. آل رائٹ. اور اس کے علاوہ جو الٹریسی کی وجہ سے مزید ہمارے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں، ہم ان کو بھی ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے لوگوں کو لا ابائڈنگ سٹیزنز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح ہمارے جو معاشرے میں کرائم ریٹ ہے بڑھتا ہوا اس کو ہم کافی حد تک ریڈیوس کر پائیں گے. آل رائٹ. اور ساتھ ہی جو لا لیسنس ہے اس کو بھی ختم کر پائیں گے. آل رائٹ. سو اگر ہم نیکسٹ ایشو دیکھیں کہ وچ از دا کاز آف غربت ان پاکستان، تو دیٹ از پور گورننس اینڈ انکنسسٹنٹ پالیسیز. تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز بہت انیفیکٹو ہوتی ہیں، اور اگر کوئی اچھی پالیسیز اڈاپٹ کر بھی لی جائیں تو ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی نہیں بنایا جاتا. اور ویسے بھی اس بات کو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیسیجن میکنگ پروسیسز ہیں اس میں کافی حد تک ہمارے پورے سیکشنز آف دا سوسائٹی کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈیسیجن میکنگ کا حصہ نہیں بنایا جاتا. دیٹ از وائی ہماری جو موسٹ آف دا پالیسیز ہوتی ہیں وہ فیور کرتی ہیں ایلیٹ کلاس کو، ان کے فیور میں جاتی ہیں وہ پالیسیز. ٹھیک ہے، تو بیسکلی وی ڈو ناٹ ہیو دی پرو پور پالیسیز اینڈ لاز. اور اگر کوئی پرو پور پالیسیز بنا بھی لی جائیں حکومت کی جانب سے تو زیادہ تر اس کا آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل گینز کے لیے بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ پھر جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کو ہرٹ کرنے کے لیے ان پالیسیز کو ڈسکنٹینیو کر دیا جاتا ہے. آل رائٹ. اس کے ساتھ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے وہ بہت فلاڈ ہے.
کیونکہ اس سے ڈائریکٹ ہماری جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے اور لو انکم سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں وہ کافی حد تک ہرٹ ہوتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ڈائریکٹ امپیکٹ ان پر پڑتا ہے. ٹیکس کلیکشن کا جو زیادہ بوجھ ہوتا ہے وہ ان لوور اور مڈل انکم سیکشنز آف دا سوسائٹی پہ پڑتا ہے. اینڈ دی ایلیٹ کلاس از لارجلی ایکسکلوڈیڈ فرام دی ٹیکس نیٹ. سو کیونکہ ہمارے پاس اچھی اکنامک پالیسیز اور اچھے ریفارمز نہیں ہیں تو اس لیے اکانومی اور ریونیو کلیکشن اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ریونیو کلیکشن کو بڑھانے کے لیے پور کلاس پر زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. یعنی انڈائریکٹ ٹیکسیشن پر ڈپینڈنٹ ہے ہمارا ریونیو کلیکشن. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ امپیکٹ ہے کہ اس سے پاورٹی مزید بڑھتی ہے کیونکہ آلریڈی جو ہمارے ہاؤس ہولڈز جو کہ جن کی لو سیلریز ہیں ان پہ مزید بوجھ پڑتا ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ دے ہیو ٹو اسٹرگل فائنینشلی ایون مور. اور اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل پروٹیکشن اور فائنینشلی پروٹیکٹ کرنا ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی کو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مختلف جو گورنمنٹس ہیں وہ مختلف پروگرامز سامنے لے کر آتی ہیں تاکہ ان ولنریبل سیکشنز کی مدد کی جا سکے. ٹھیک ہے. ان کو سپورٹ کیا جا سکے. تو اسی طرح جیسے پریویس گورنمنٹ کیم اپ ود مینی ویلفیئر پروجیکٹس لائک پناہ گاہ, دی احساس پروگرام, احساس لنگر پروگرام, ٹھیک ہے, میرا پاکستان میرا گھر جیسی اسکیمز اور پروجیکٹس انٹروڈیوس کیے جس کے تحت غریب لوگوں کی مدد کا منصوبہ تیار کیا گیا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے کنٹری کی they have suspended these programs, and it is obvious that the suspension of these projects has dire consequences for the state's lower class. اور اس بات میں obviously کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ امپیکٹ لوور کلاس پہ ہی پڑا ہے. تو ان پروگرامز کی سسپینشن کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ ان پروگرامز سے اس انیشیٹو سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ ایک دم اپنی ان تمام بیسک ڈسکنٹینیو پالیسیز اسپیشلی دی سٹیزن ویلفیئر پروجیکٹس اینڈ پالیسیز اینڈ ہاؤ دی سسپینشن آف سچ پروگرامز فردر ایگریویٹس دی پاورٹی پرابلم آف پاکستان. سو پاورٹی کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اور اس پور گورننس کے اور انکنسسٹنٹ پالیسیز کے ایشو کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاورٹی کو ایک سیریس ایشو کے طور پر ایک نیشنل ایشو کے طور پر لیا جائے اور اس کے لیے نیشنل لیول کی اسٹریٹجیز اور پروگرامز کو انٹروڈیوس کیا جائے اور ان کی کنٹینویشن کو یقینی بنایا جائے. کیونکہ جب تک آپ کنسسٹنٹ ایفرٹس نہیں کریں گے تب تک یو کین ناٹ ایلیمینیٹ اینی پرابلم اور اچیو اینی آبجیکٹیو. آل رائٹ. اب ہمارا جو نیکسٹ ایشو ہے کاز ہے پاورٹی کا, دیٹ از آر پور اینڈ آؤٹ ڈیٹیڈ ایگریکلچرل سسٹم اینڈ ایگریکلچرل پریکٹسز. ناؤ یو نو کہ ہماری جو 60% پاپولیشن ہے رورل وہ ڈپینڈ کرتی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آن دی ایگریکلچرل سیکٹر. اور پاکستان کے پاس تقریباً 40% جو لینڈ ہے دیٹ از ایریبل لینڈ, یعنی کہ وہ سوٹیبل ہے فار کلٹیویشن. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے پاس بہت زیادہ ایگریکلچرل سیکٹر سے ڈیولپ کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے لیکن ہم اس کو فلی ایکسپلائٹ نہیں کر پاتے بیکاز وی اسٹل ہیو دوز اولڈ پریکٹسز جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور انفیکٹو ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچ پاتا. دس از دا ریزن کہ ایٹ دا اینڈ جو ہمارا ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہوتا ہے دیٹ از لو. ایز اے ریزلٹ جو ہماری رورل پاپولیشن ہے ایگریکلچرل سیکٹر پر ڈپینڈنٹ ہے وہ لو پیڈ ہے. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سوشو اکنامک اسٹیٹس کو امپروو کر پائیں اینڈ therefore they are forced to live in poverty. اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو فارمرز ہوتے ہیں وہ پور ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی لینڈ اویلیبلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کو اچھی کوالٹی کے اور لو کاسٹ فرٹیلائزرز پرووائڈ نہیں کیے جاتے, پیسٹیسائڈز انہیں فراہم نہیں کیے جاتے.
جنرلی بس بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ پہ کوئی دھیان نہیں دیا جاتا، اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی، یہاں پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں لائی جاتی، فارمرز کو اچھی کوالٹی کی سیڈز پرووائڈ نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے، ان کو کنسلٹنسی سروسز نہیں دی جاتی، مور اوور ان کو کسی طرح کی بھی فائنینشیل سپورٹ نہیں دی جاتی، انہیں ماڈرن پریکٹسز نہیں سکھائی جاتی، انہیں ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، تو ایز اے رزلٹ ہم اس سیکٹر میں سے اتنا کیپٹل جنریٹ نہیں کر پاتے، آل رائٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اس فیلڈ سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں ان کی انکم لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دیئر فور پاورٹی اسپیشلی پریویلز ان رورل ایریاز. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو بھی پاورٹی لائن سے بلو رہنے والی پاپولیشن ہے اس میں سے زیادہ پرسنٹیج رورل پاپولیشن کا ہے، یعنی رورل ایریاز آر دی میجر ریزروائرز آف پاورٹی. سو اگر ہم پاورٹی کو اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی رورل پاپولیشن کو سپورٹ کریں اور ایگریکلچرل سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں، اور اپنے فرینڈلی کنٹریز سے اسپیشلی چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کر کے مختلف ایریاز میں کولیبریٹ کر کے اپنے ایگریکلچرل سیکٹر کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. چائنا سے یہاں پر لیٹسٹ ٹیکنالوجی لائیں اور ماڈرن ایگریکلچرل پریکٹسز سیکھیں ان سے، ٹھیک ہے، اور اچھی کوالٹی کے سیڈز لائیں چائنا سے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر فارمرز کو ایجوکیٹ کریں اور انہیں فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم رورل ایریاز سے پاورٹی کو ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو پائیں، اور اس طرح ہمارے لوگوں کو یہ اپرچونٹی ملے کہ وہ اپنے سوشو اکنامک سٹیٹس کو امپروو کر پائیں اور پاورٹی سے، غربت سے نکل پائیں اور اپنی جو بیسک نیڈز ہیں خود ہی ان کو پورا کر پائیں، آل رائٹ. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس سیکٹر میں امپروومنٹ لائیں. اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہماری ایگرو انڈسٹری ہے اس کو پوٹینشیل کو پوری طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا. ایز اے رزلٹ ہمارا ایگرو انڈسٹری کا جو آؤٹ پٹ ہے اٹس ویری لو، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اس انڈسٹری کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. سو اٹس بیٹر اینڈ اٹس ہائی ٹائم کہ اب ہم اپنی ایگرو انڈسٹری پر بھی خاص توجہ دیں اور اس کو ڈیولپ کریں اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پروڈیوس کریں اور ان کو ایکسپورٹ کریں، اینڈ دین اس ایکسپورٹ کے جو ڈویڈنڈس ہیں اپنی رورل پاپولیشن تک پہنچائیں، سو دے گیٹ دا اپرچونیٹی آف دی سوشو اکنامک اپلفٹ. اور اس سے نہ صرف ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا بلکہ ہماری اکانومی پہ بھی ڈائریکٹ پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. اور ویسے بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک ہم اپنے ملک میں موجودہ ریسورسز کا صحیح اور بہتر استعمال نہیں کریں گے تب تک وی کین ناٹ امپروو آر اکانومی، آل رائٹ. اور اگر ہم اپنی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے میئرز نہیں لیتے، ایفرٹس نہیں کرتے، تو وی کین ناٹ آبویسلی ایلیمینیٹ پاورٹی. اگر ہم نیکسٹ امپورٹنٹ کاز آف پاورٹی کی بات کریں تو دیٹس آبویسلی جینڈر ڈسپیرٹی ان پاکستان، کیونکہ جینڈر ڈسپیرٹی اور پاورٹی کے بیچ کافی اسٹرانگ کوریلیشن ہے. اینڈ یو نو کہ جینڈر ڈسپیرٹی از پریویلنگ ان پاکستان بہت زیادہ ہے اور وائڈ اسپریڈ ہے، اینڈ دیر از اے پیٹریارکل سوسائٹی، اور وومن کو کافی سارے ایریاز میں اگنور کیا جاتا ہے. سو دیر از نان انکلوژن آف وومن اسپیشلی ان دی اکانومی. عورتوں کو ان کی ایجوکیشن کے رائٹس، ان کے ہیلتھ رائٹس سے، ان کے ہائر ایجوکیشن کے رائٹس سے اور امپلائمنٹ کے رائٹس سے محروم رکھا جاتا ہے. اینڈ اسپیشلی اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ ارلی میرجز کا بہت زیادہ کلچر ہے، جس کی وجہ سے ان کو نہ ایجوکیشن دی جاتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز یا اسکل سیکھنے کی اپرچونیٹیز فراہم کی جاتی ہے، آل رائٹ. سو وومن آر لارجلی ایکسکلوڈیڈ فرام اکانومی. اور اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو وی نو کہ میجر چنک آف پاپولیشن کمپرائزز آف وومن، کیونکہ اگر ہم 220 ملین پیپل کی بات کرتے ہیں پاکستان کے کیس میں، تو ان دیٹ 220 ملین پیپل فیمیل پاپولیشن از 48.54%، جبکہ میل پاپولیشن از 51.46%، ٹھیک ہے. تو اگر اس کیس میں ہم وومن کو اکانومی سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو آبویسلی ہماری اکانومی پہ ایڈورس امپیکٹ پڑے گا.
سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اکانومی میں وومن کی انکلوژن کو انشور کریں، بیکاز دس از ون گریٹ وے ٹو ایلیمنیٹ پاورٹی. اور ویسے بھی جو ریسرچز ہیں، جو اینالسٹ کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی فیملی کا صرف ایک ہی کمانے والا ہے تو اٹ از ویری لائکلی کہ ان کو غربت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا اپنی بیسک نیسیسٹیز پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن اگر وومن کو بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی میں، اور ان کو بھی امپلائمنٹ کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں، تو دے ول آلسو بی ایبل ٹو جنریٹ انکم فار دا فیملی. اس طرح بوتھ مین اینڈ وومن کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز فیملی، اور ساتھ ہی دے کین ٹوگیدر فلفل دیئر بیسک نیڈس. ٹھیک ہے، تو اس طرح نہ صرف اکنامک پراسپیرٹی ہوگی بیکاز آف دی انکلوژن آف وومن، بٹ ساتھ ہی اس کا یہ امپیکٹ بھی ہوگا کہ پاورٹی ہمیں ریڈیوس ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آل رائٹ. اس کے علاوہ کافی آبزرورز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کنٹریز ڈیولپڈ ہوں یا ڈیولپنگ ہوں، تو جو بھی جینڈر ایکوالٹی کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جینڈر ڈسپیرٹی کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دے سی اے سگنیفیکنٹ ریڈیوس ان پاورٹی اینڈ دے سی دیئر اکانومی پراسپرنگ. یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا کہ دیر از اے اسٹرانگ کنیکشن بٹوین پاورٹی اینڈ جینڈر ایکویلٹی. دیئرفور United Nations has defined the agenda for all countries to achieve gender equality by 2030. All right. لیکن یہاں پہ پاکستان کی اسٹیٹ اس حوالے سے کافی obvious ہے اینڈ ریگریٹفل ہے. وہ اس طرح کیونکہ جو ریسنٹلی ورلڈ اکنامک فورم نے گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کی رینکنگ ریویل کی، اس میں پاکستان اسٹینڈز ایٹ 145th پوزیشن آؤٹ آف دی ٹوٹل 146 کنٹریز، اور اس کے بعد افغانستان ہے 146th نمبر پہ. آل رائٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا پیچھے ہیں ان انشورنگ جینڈر ایکویلٹی، اینڈ سو فار دا ٹارگیٹ سیمس ڈیفیکلٹ ٹو اچیو. سو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے ریفارمز لائے جائیں جو کہ وومن کو سپورٹ کریں اور جینڈر ایکویلٹی کو انشور کریں، تاکہ ہم پاورٹی کو ریڈیوس کر پائیں اپنے معاشرے میں. سو ہم نے آج اس ویڈیو میں بات کی کازز آف پاورٹی کے بارے میں. سو یہ اس کے چند میجر کازز ہیں. فردر ٹو ایڈ آن آپ مزید اس کے کازز کامنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. آل رائٹ. So let's end this video here. If you found it helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.